ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعن أنس رضي الله تعالى عنه أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به قال ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول آتني الذي تجهزت به فقال يا فلان أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لنا فيه أو كما حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ قبیلہ بنو اسلم کا ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے عرض کیا انی ارید الغزو، میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، لیکن مجبوری یہ ہے ولیس معی ما اتجہز بہ، میرے پاس سامان جہاد نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے میں جہاد کر سکوں۔ یعنی اس زمانے میں سواری کی ضرورت تھی تو یہ نہیں ہوگی، یا جو اس زمانے کا اسلحہ تھا، تلوار تھی، نیزہ تھا، کمان تھی، جو بھی تھی وہ اس کے پاس نہیں ہوگا، یا کھانے پینے کے لیے سامان کی ضرورت ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس سامان جہاد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتی فلانا، فلاں کے پاس جاؤ۔ اس نے جہاد کے لیے سامان تیار کیا تھا، جہاد میں جانا چاہتا تھا لیکن بیمار ہو گیا۔ بیماری کا کوئی پتہ نہیں چلتا، ہاں جی، بیماری اچھے برے سب پر آ جاتی ہے، یہاں تک کہ بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے۔ تو یہ صحابی اس آدمی کے پاس آئے اور اسے آ کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ تو نے جہاد کے لیے جو سامان تیار کیا تھا وہ مجھے دے دے۔ تو اس صحابی نے اپنی بیوی کو آواز دے کر کہا کہ جہاد کے لیے میں نے جتنا سامان تیار کیا تھا وہ سارا کا سارا لا کر انہیں دے دے، اس میں سے کچھ نہ روکنا۔ پھر قسم کھا کے کہا علی کہ اللہ کی قسم اس میں سے کوئی چیز نہ روک، علی اس سے ہمارے لیے کیا ہے برکت ہوگی۔ جہاد کے لیے مال دیں گے، جہاد کے لیے سامان دیں گے، اور جتنا جہاد کے لیے تیار کیا ہے سارا کا سارا دیں گے، اس سے نقصان کچھ نہیں ہوگا، اس سے ہمارے لیے کیا ہے برکت ہوگی۔ اب ذرا ایک دوسری حدیث سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی اہلہ بخیر فقد غزا۔ جس آدمی نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو سامان دیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے خود جہاد کیا، اور جو جہاد کرنے والے کے گھر میں پیچھے بھلائی کے ساتھ اس کا جانشین بن کر رہا وہ بھی ایسے ہے جیسے اس نے خود جہاد کیا۔ اب ذرا تیسری حدیث سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنی لحیان کی طرف ایک لشکر بھیجا، اور جب آپ یہ لشکر بھیج رہے تھے تو آپ نے ایک بات فرمائی کہ گھر کے دو آدمی ہیں تو دو میں سے ایک جائے، اجر ان دونوں کو ملے گا۔ جو جا رہا ہے اسے جہاد کرنے کا اجر ملے گا، اور جو پیچھے رکا ہوا ہے اس نے اس کو فارغ کر کے بھیجا ہے، باقی ذمہ داریاں اس نے لی ہیں،
تو اسے بھی جہاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور یہ جو گھر میں رکا ہوا ہے اور اسے اس نے جہاد کے لیے فارغ کر کے بھیجا ہے اسے بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اس پہ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دمشق میں ایک جامع مسجد کے امام خطیب تھے، شیخ ہشام البرہانی، شاید اب بھی ہوں گے، یہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ ان کا مضمون یہ سوشل میڈیا پر آیا تھا۔ انہوں نے اپنے دادے کے زمانے کا ایک واقعہ، شیخ سعید برہانی کے زمانے کا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ ان کے دادا کے زمانہ میں ایک آدمی قبریں بنایا کرتا تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمن۔ اس کے پاس ایک عورت آئی، اس نے اسے مزدوری دی، پیسے دیے اور کہا کہ ایک قبر بنا دے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک میت کو لایا گیا جس کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں تھے، تو میت لانے والوں نے قبر کھودنے والے ہی سے کہا کہ تو ہی اس میت کو قبر میں اتار دے۔ تو اس نے میت کو قبر میں اتارا، جیسے ہی میت کو قبر میں رکھا بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے چہرے پہ پانی کی چھینٹیں لگائیں، اسے ہوش آ گیا۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ تجھے کیا ہوا، بس یہی سمجھے کہ شاید کوئی اسے دورہ بورہ پڑتا ہے، وہ پڑا ہوگا۔ تو لوگ چلے گئے، یہ اپنے اسی طرح کام کرتا رہا، قبریں بناتا رہا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ وہی خاتون پھر آئی اور اس نے اسے پیسے دیے، مزدوری دی کہ ایک قبر بنا دے۔ اس نے پھر قبر بنا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک میت کو لایا گیا، اس کے ساتھ بھی زیادہ لوگ نہیں تھے، اور میت کو لانے والوں نے اسی قبر بنانے والے سے کہا کہ تو ہی اس کو میت کو قبر میں اتار دے۔ اس نے میت کو قبر میں رکھا لیکن بے ہوش نہیں ہوا۔ قبر بند ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ یہ اس عورت کی تلاش میں نکلا کہ جس نے یہ 2 قبریں کھدوائی تھی۔ یہ پوچھتے پوچھاتے اس عورت تک پہنچا اور اس سے جا کر پوچھا کہ یہ 2 میت جن کی تو نے قبریں کھدوائی ہیں یہ کون تھے؟ خاتون نے پوچھا کہ تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے جب پہلی میت کو قبر میں رکھا تو رکھتے ہی قبر جو ہے وہ باغ بن گئی، اور میں وہ منظر دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، بے ہوش ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب دوسری میت لائی گئی تو میں نے جب اسی قبر میں رکھا تو اس کی قبر بھی باغ بن گئی، لیکن میں پہلے چونکہ یہ منظر دیکھ چکا تھا اس پر میں اس کو برداشت کر گیا، بے ہوش نہیں ہوا۔ میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ ان لوگوں کا عمل کیا تھا۔ خاتون نے بتایا کہ وہ دونوں میرے بیٹے تھے۔ پہلا میرا بیٹا علم دین حاصل کر رہا تھا، دوران تعلیم ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ دوسرا میرا بیٹا محنت مزدوری کر کے اس کی کفالت کر رہا تھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب علم دین حاصل کرنے والا، اس کی قبر کو بھی اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا، اور جو اس کی کفالت کر رہا تھا اس کی قبر کو بھی اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا۔ تو آج کے درس کا خلاصہ کیا ہے کہ نیکی کرو یا نیکی کرنے والوں کے ساتھ تعاون کرو، اس کا ذریعہ بنو۔ یعنی جو برتاؤ اللہ پاک نیکی کرنے والے کے ساتھ کریں گے نا، تعاون کرنے والے کے ساتھ بھی کریں گے۔ باقی یہ جو مدارس کے طلباء ہیں انہیں نفرت سے نہ دیکھا کرو، انہیں حقارت سے نہ دیکھا کرو۔ کوئی اپنے آپ کچھ نہیں شروع کرتا، یہ میرے اللہ کا انتخاب ہے، یہ میرے اللہ کے منتخب لوگ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ نے اپنے قرآن کے لیے انہیں چنا ہے، اپنی حدیث کے لیے چنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے چنا ہے، یعنی دین کے لیے چنا ہے۔ یہ کوئی معمولی انتخاب نہیں ہے، میرے رب کا انتخاب ہے، اور میرے رب کے انتخاب پر راضی رہا کرو، خوش رہا کرو۔ اگر کچھ اور کر سکو یا نہ کر سکو، نفرت نہ کیا کرو۔ نفرت کرنے کا نقصان ہوگا، محبت کرنے کی فائدے ہوں گے۔ اور یہ یاد رکھیں،
یہ جتنا بھی ہمارے ملک میں کوئی دین کی لہر ہے، کچھ سلسلے ہیں، یہ انہی مدارس کی برکت سے ہے۔ دنیا کفر کو سب سے زیادہ عداوت ہمارے ملک سے کیوں ہے؟ صرف اس بنیاد پر ہے کہ اس ملک میں مدارس ہیں، اس میں علم دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اور انہیں یہ برداشت نہیں ہے۔ طرح طرح کی سازشیں ہوتی رہتی ہیں، فتنے ہوتے رہتے ہیں، کوششیں ہوتی رہتی ہیں کہ یہ سلسلے بند ہو جائیں۔ یاد رکھیے، جیسے بدن کی بقا کے لیے روح ضروری ہے، یاد رکھنا دنیا کی بقا کے لیے اللہ کے نام لینے والے بھی ضروری ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوں گے، یہ دنیا قائم نہیں رہے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، آسمان بھی پھٹ جائے گا، ستارے بھی جھڑ جائیں گے، سورج بھی بے نور ہو جائے گا، سمندر بھی دہکا دیا جائے گا، یہ سارا نظام لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ نیکی کرنے والوں کو اپنے سے ہو سکے یا نہ ہو سکے، لیکن جو کر رہے ہیں انہیں اپنا محسن سمجھا کریں، انہیں اپنے لیے بوجھ نہ سمجھا کریں، اور یہ کہ بھئی ہمیں کچھ ان کے لیے کرنا پڑے گا۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، شکوے کے طور پر نہ سمجھے، آپ لوگوں کو احساس دلانے کے لیے۔ کل ہم مدرسے میں بیٹھے تھے تو وہاں بات چلی کہ کسی آدمی نے ان دنوں میں کوئی صدقہ بھی بھیجا، تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ زکوٰۃ تو لوگ دیتے رہے، صدقہ کسی نے نہیں دیا، اور یہ بہت بڑی کمی ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ، صدقہ خیرات کا مہینہ، اور آدمی صدقہ تک نہ کر سکے۔ صرف بھکاریوں کو دے دینا کافی نہیں ہے، وہ تو عادی ہیں، ان کی تو حوصلہ شکنی کرنا چاہیے، آپ لوگ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور دین کی خدمت کرنے والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔